اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 10 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 11 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذکرو تم یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کی، علیکم اللہ پر، تم پر، اپنے آپ پر، از جب ہم ارادہ کیا، قومن ایک قوم نے، ایک گروہ نے، ان یبسطو ان کے یبسطو وہ بڑھائیں، الیکم الی طرف کم تمہاری طرف، ایدیہم ایدی یدن کی جمع ہاتھ، ہم اپنے ہاتھ، انکم ان سے، کم تم سے، پس کف روک دیے، ایدیہم ایدی ہاتھ، ہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور اتقوا تم ڈرو اللہ سے، اللہ اور اللہ پر، اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس ضرور یتوکل بھروسہ کریں، یعنی چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اپنے اوپر، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم پس روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے ضمن میں جو ہے وہ 2 واقعات اس کے شان و نزول کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، یا اس واقعے کے کس نعمت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منزل میں اترے، لوگ ادھر ادھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ نے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے۔ ایک اعرابی نے آ کر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے کھینچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اب بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فوراً بعد جواب دیا کہ اللہ عز و جل۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ کہہ دیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے تھے، وہاں پر ایک اعرابی آیا اور اچانک جو ہے وہ تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کر سونت لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اس طرح ہوا، جب اس کی تلوار گر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اسے پوچھا کہ اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا۔ اعرابی اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دھوکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا اور انہوں نے اس رابی کو آپ کی گھات میں بھیجا تھا، لیکن اللہ نے اسے ناکام اور نامراد رکھا، فالحمدللہ۔
اس اعرابی کا نام صحیح احادیث میں غوث بن حارث آیا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے زہر ملا کر کھانا پکا کر دعوت دی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ بچ رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانا چاہا تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پارٹ قلعے کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرانا چاہتا تھا، جبکہ آپ عامری لوگوں کی دیت لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو ان شریروں نے عمر بن حجاش بن کعب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے، تو اوپر سے یہ پھینک کر آپ کا کام تمام کر دینا۔ لیکن راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شرارت و خباثت سے آگاہ کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کے وہیں سے پلٹ گئے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کفایت کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بنو نذیر کی طرف لشکر گئے، محاصرہ کیا، وہ ہارے اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ کتنی زیادہ نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اچانک سے ہمیں پتہ ہی نہیں، کہیں ہم کہتے ہیں غیبی مدد آ گئی، پتہ نہیں کیسے یہاں سے بالکل جان جو ہے وہ جانے والی تھی اور بچ گئے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مرتبہ ہمیں ہر کوئی اپنی ذات کے لیے سوچے تو صحیح، زندگی میں کتنے ہی واقعات ایسے آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی طریقوں سے ہمیں کس مصیبت سے نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پرہیزگار ہونے کی توفیق مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی، علم پر اللہ تعالیٰ علم کی چاہت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔